آج ہم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ والیومل آخر، کہ ایک مسلمان کا آخرت کے اوپر کیا یقین ہونا چاہیے۔ تو موت ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، موت کا ایک وقت مقرر، کتابیں بند کر دیں، ہر موت کا ہر وقت ایک وقت مقرر ہے، موت آ کے رہے گی، نافرمان کو بھی آئے گی، نیک کو بھی آئے گی۔ قیامت میں جب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا۔ بس اس کے بعد نہ کوئی مرے گا، پھر جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک ہوتا ہے برزخ۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے دنیاوی زندگی، ایک ہوتی ہے برزخی زندگی، ایک ہوتی ہے اخروی زندگی۔ تین زندگیاں ہیں۔ دنیاوی زندگی ہم جانتے ہیں، دنیا میں جب انسان کو موت آتی ہے تو پھر انسان کہاں جاتا ہے؟ انسان برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ ہر انسان پیدا ہونے کے بعد تین دور سے گزرتا ہے۔ پیدائش سے لے کے موت سے پہلے تک اس کو عالم دنیا کہتے ہیں، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب اگر مردہ قبر میں ہے تو قبر اس کے لیے برزخ ہے، اور اگر کسی درندے کے پیٹ میں ہے تو سمندر کی تہہ یا ہواؤں کے دوش پر غرض جہاں بھی ہو وہی اس کے لیے برزخ ہے۔ وہیں اس کو جو قبر کے جو حدیثوں میں قبر کے معاملات آتے ہیں تو بس انسان برزخی زندگی کے اندر انسان کے ساتھ وہی سب کچھ پیش آئے گا۔ موت کے بعد جو برزخی زندگی ہے اس میں انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ موت کے بعد ہر میت چاہے مسلمان ہو یا کافر وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں مومن کی روح کو بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی ہیں، نہایت اعزاز اکرام کے ساتھ ساتویں آسمان پہ لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام علیین ہے، اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کافر ہے تو اس کی روح کو نہایت تکلیف کے ساتھ اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے اور نہایت بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، لیکن آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے اس کو نچلی زمین میں سب سے تنگ حصے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مومن یا کافر کو جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو ان کی روح ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ منکر نکیر ان سے سوالات کرتے ہیں، مرد مومن ہے تو سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے، کافر ہے تو وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ مومن کے لیے اس سوال جواب کے بعد جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر اس کے لیے تاحد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، کافر کے لیے آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ قبر میں کھولا جاتا ہے، جہاں اس کو جہنم کی گرمی اور آگ کی لپٹیں لگتی ہیں۔ اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ یہ ہے عالم برزخ۔ منکر نکیر کون ہے؟ منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو میت سے برزخ میں سوال کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، نمبر 2 تمہارا دین کیا ہے، نمبر 3 تمہارا رسول کون۔ بس یہ ہے ساری محنت بھائی کہ یہ 3 سوال ہمارے حل ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ایسی محنت ہم دنیا میں کر کے جائیں کہ یہ ہمارے آسان ہو جائے۔ اور یہ ہمارے ایک بڑے عالم فرماتے تھے، قبر میں زبان سے وہ نہیں نکلے گا جو انسان کو یاد ہوگا، وہ نکلے گا جس پہ انسان کا عمل ہو۔ بخاری شریف میں ایک راوی ہیں، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، وہ ظاہری بات ہے بخاری شریف کے راوی کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے استادوں میں ہیں، اور آج تک جب ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں ان کا نام آتا ہے۔ تو ان کو خواب میں مرنے کے بعد کسی نے دیکھا، کہا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ مرنے کے بعد قبر میں منکر نکیر آ گئے سوال جواب کرنے کے لیے۔ تو میں نے منکر نکیر سے کہا یہ سفید داڑھی دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔
کہا سب کو ساری زندگی یہی سوال جواب کی تیاری کراتے ہوئے تو ساری زندگی گزار دی، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ سوال؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے؟ ساری زندگی یہی سوال جواب تو میں انسانوں کو سکھاتا رہا، اب تم مجھ سے یہ سوال جواب پوچھ رہے؟ تو بھائیوں کچھ معاملات ایسے بھی ہو، جیسی زندگی گزاریں گے ایسی موت آئے گی۔ ہماری زندگی مسجدوں میں گزرے، قرآن کے سائے میں گزرے، اللہ کے ذکر میں گزرے، دین کی بات کہتے ہوئے گزرے، دین کی بات سنتے ہوئے گزرے، دین کی بات سیکھتے ہوئے گزرے، دین کی بات سکھاتے ہوئے گزرے، تو انشاءاللہ یہ جواب۔ اور میں نے ایک عمل آپ کو بتایا تھا، دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا میں آپ کو انشاءاللہ یہاں ایسی زندگی بتاؤں گا آپ کو دنیا میں بھی زندگی گزارنا آ جائے گا آخرت میں۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ منکر، قرآن کے اندر ہے منکر نکیر کے سوال جواب کا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے کہ منکر نکیر جب سوال جواب کریں تو میں آسانی سے جواب دے دوں، تو اس کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا ایک وظیفہ بتایا تھا میں نے آپ کو قرآن سے، کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ بتایا، قرآن میں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، اور قبر میں جب منکر نکیر ان سے سوال کریں گے تو اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی جواب آسان کریں گے۔ تو اس کی تیاری کرنی، ہر وقت یہ غم لگا رہے کہ ان سوالوں کے جواب میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اچھا جی، قیامت کی حقیقت تو تین عالم آپ سمجھ گئے، آپ تین عالم سمجھ گئے۔ ایک عالم دنیا ہے، اور پھر موت کے بعد سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد جب قبروں سے اٹھیں گے پھر نہ ختم ہونے والی زندگی وہ عالم قیامت ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ جب اس دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، کفر و شرک نافرمانی پھیل جائے گی، اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کی ہیبت ناک اور کڑک دار آواز سے تمام جاندار مر جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہوگی، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، تمام دنیا فنا ہوگی، اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب حساب کتاب کے لیے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اسی کا نام قیامت یا حشر اور نشر ہے۔ حشر اور نشر اسی کا نام، نشر کے معنی اٹھنا، حشر کے معنی جمع ہونا۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کی دن کی خبر انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اقتربت الساعہ، اقتربت الساعہ، حضور نے بتایا قیامت قریب آ گئی ہے، اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ لیکن قیامت کب آئے گی اس کا ٹھیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی۔ یہ راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے کو، کسی نبی کو بھی نہیں بتایا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے اکثر ظاہر ہو چکی ہیں، چند بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونا باقی ہیں۔ بڑی بڑی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن قیامت کی علامات دو قسم کی ہیں، ایک علامت صغرا یعنی چھوٹی علامتیں، دوسری علامت کبرا بڑی علامتیں۔ علامت صغرا وہ علامتیں تو ظاہر ہو چکی، ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، اور روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ علامت صغرا جن میں سے علامتیں ذکر کی جاتی ہیں اس میں سے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کا فتح ہونا، نمبر 3 مسلمانوں میں ایک وبائی بیماری کا پھیلنا، نمبر 4 مال کا اتنا زیادہ ہونا کہ لوگ 100 دینار کو بھی حقیر سمجھنے لگیں گے،
نمبر 5، ملک عرب کے گھر گھر میں فتنہ داخل ہوگا۔ نمبر 6، مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، پھر عیسائیوں کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اچھا، یہ 6 علامتیں ہو: میری وفات، بیت المقدس کا فتح ہونا، مسلمانوں میں ایک وبائی بیماری کا پھیلنا، مال کا اتنا ضائع ہونا کہ اس جتنی بھی مقدار بھی ہو لوگ حقیر سمجھیں، ملک عرب میں کے گھر گھر میں فتنہ ہونا، مسلمان عیسائیوں کے درمیان ایک صلح، پھر اس کی خلاف ورزی۔ اچھا، اب آپ یہ کیجئے، آپ اس بات کو دہرا لیجئے کہ انسان کتنے عالموں میں رہتا ہے۔ پہلے دنیا میں رہتا ہے، پھر موت آتی ہے، پھر موت سے لے کے قیامت تک کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 3 عالم۔ اس کے بعد آپ یہ کر لیجئے منکر نکیر کون ہوں گے، اور وہ کیا سوال جواب کریں گے، اور قیامت کی چھوٹی علامتیں وہ کیا ہیں، یہ دہرا لیجئے آپ، دہرانے اس کو۔ اچھا، کچھ بڑی بڑی قیامت کی علامتیں بھی ہیں۔ جب وہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو بس اس کی بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ نمبر 1، امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ اس کے اوپر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور بڑے بڑے جو شام کے ابدال ہوں گے وہ ان کو پہچان لیں گے، پھر وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، لیکن پھر وہ مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، پھر ساری دنیا کے کافروں سے وہ لڑیں گے، اور پھر فتح ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دجال کا نکلنا۔ دجال سارے نبیوں نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا، اللہ کے نبی نے بھی ڈرایا۔ اور اتنا بڑا، دیکھیں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کیا صحیح کیا غلط پتہ نہ چلے، فتنہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی جو اب تک جو سب سے بڑی نشانی ایک آپ دیکھیں، اس کرونا کے اندر کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کیا، یا جو ہے تو کتنا ہے، جو علاج بتایا جا رہا ہے وہ علاج ہے یا نہیں ہے۔ پھر دنیا کے اندر احتجاج بھی ہو رہے ہیں اس قسم کا یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا، ظاہر کچھ ہوگا، حقیقت کچھ ہوگی۔ جو کمزور ہوتے ہیں نا ایمان کے اندر، بس وہی ان کو جس رخ کے اوپر چلا لو، جن کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہوتا، جن کا تعلق مسجدوں سے مضبوط نہیں ہوتا، نماز سے، اور آخرت کی زندگی کے لیے جن کی تیاریاں کمزور ہوتی ہیں، ان کو کچھ بھی پٹی پڑا لو، ان کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے بھائیوں، اس دور کے اندر ایمان بچانا یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ عالمی طاقتیں، نئے نئے فتنے ہو رہے ہیں، اتنے دھوکے ہیں، اتنی خیانتیں ہیں، علماء چیختے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ ایسے ہی جب یہ فتنہ آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے تھوڑی کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں بس یہ دجال ہے۔ اس کے لیے بہت ایمان کی ضرورت ہوگی، سارا میڈیا اس کا تعاون کر رہا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے، سارا میڈیا جب ایک بات بولے گا، ہم تو وہی اسی بات کو حق سمجھیں گے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ دیکھیے، وحی کی ضرورت آپ کو ہر قدم پہ رہے گی۔ وحی کیا کہتی، اللہ کی وحی کیا کہتی ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دجال ظاہر ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور ایک دھواں نکلے گا، اور سورج پھر مغرب سے نکلے گا۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہوں گی۔ پھر آخر میں ایمان والے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، پھر صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے، تو پھر اللہ پاک اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ تو بڑی بڑی علامتیں بتا رہا ہوں، امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، ایک دھواں نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، اور ایمان والوں کی موت آ جائے گی، اور پھر ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ حشر نشر، یہ تو قیامت کی علامتیں ہوئیں۔ حشر نشر، یہ عالم آخرت کیا ہے؟ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا،
سارا عالم ختم ہو جائے گا، خود حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب فنا ہو جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا تو تمام عالم دوبارہ زندہ ہوگا، مردے قبروں سے نکلیں گے، سب جمع ہو کے میدان حشر کی طرف چلیں گے، یہی دوبارہ زندگی حشر نشر کہلاتی ہے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد جب تمام عالم بیدار ہوگا، مردے زندہ ہوں گے، سورج انسان کے بالکل قریب سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اعمال کی نسبت پسینے میں ہوں گے، زیادہ گنہگار ہے زیادہ یہاں زمین سے لے کے اوپر تک پسینے میں، یہاں تک پسینے میں، کم گنہگار ہے تو اس طریقے سے، بعض ٹخنوں تک پسینے میں ہوں گے، بعض گھٹنوں تک اور بعض ناف تک، بعض کو پسینے نے منہ تک ڈبو رکھا ہوگا۔ اس دن لوگ نشے کے بغیر مدہوش ہوں گے، کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، ہر ایک کو ایک ہی بات پڑھی بھی ہوگی، کسی طریقے سے معافی ہو جائے۔ آج کتنا آسان ہے بھائیوں، آج ہم 10 منٹ نکالیں اللہ کے آگے استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، آج ہم 1 گھنٹہ نکالیں، کتنا معاملہ آسان ہے۔ اس دن نہ ماں ساتھ دے گی، جن کو آج ہم دوست بنا کے جن کے خاطر ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست نہیں ہوں گے، یہ دشمن بن جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تمام انسان پھر حساب کتاب کے لیے میدان قیامت میں جمع ہوں گے، ہمارے پیارے نبی کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا، اعمال ناموں کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، صرف نماز گنی نہیں جائے گی، تولی جائے گی، تلاوت تولی جائے گی۔ تو بھائیوں یہ بھی ہونا چاہیے، ہمیں اس دنیا میں یہ غم بھی ہونا چاہیے کہ میرے اعمال کھوکھلے تو نہیں ہیں، میرے اعمال وزنی ہیں یا نہیں۔ اچھا کوئی مجھے یہ بتا دے کہ دیکھیں ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے، انسان کے اعمال وزنی کیسے ہوتے؟ کوئی بتائے مجھے، ہیں؟ انہوں نے بتایا اخلاص سے، بالکل صحیح ہے۔ جتنا زیادہ میں پڑھا رہا ہوں ابھی، اب میرا یہ عمل بھی تلے گا، آپ پڑھ رہے ہیں، کل قیامت میں یہ بھی تلے گا۔ اب کچھ لوگ مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو شوق سے اخلاص سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ عمل کل قیامت میں بھاری ہوگا۔ اچھا اور بتائیے، اور بتائیے، ہیں عمل کس سے وزنی ہوتا ہے؟ اب اتباع سنت، بہترین جواب ہو گیا۔ دیکھیں یہ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ کسی مسلمان سے پوچھیں اس کو اس کا ہی جواب نہیں آتا، اس کا مطلب ہے ہم اپنی آخرت کے لیے سنجیدہ ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہارے عملوں کے لیے کل قیامت میں ترازو لگاؤں گا، تمہارے عملوں کو تولوں گا، اس میں وزن کروں گا تمہارے عملوں کا، کسی کو صدقہ دیا وزن ہوگا، کسی کو کھلایا اس کا وزن ہوگا، کیوں کھلایا ہے۔ تو 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، ایک اخلاص سے، نمبر 2 کیا بتایا؟ اتباع سنت۔ اتباع سنت کا مطلب کیا ہے؟ جو عمل ہمارا جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا اتنا زیادہ وزنی۔ ابھی آپ انشاءاللہ نماز کے فرائض سنتیں پڑھیں گے، وضو کی سنتیں پڑھی ہیں آپ نے، تو اب پتہ چلا کہ وضو کی سنتیں کل قیامت میں ہمیں کتنا کام آئیں گے۔ جس کا وضو سنت کے مطابق ہوگا، اب وہ ساری زندگی اہتمام سے مسواک کرتا رہا، اہتمام سے سنت کے مطابق وضو کرتا رہا، اب قیامت میں جب اس کا وضو تلے گا اس کے اندر بہت وزن ہو۔ اور بتائیے، اخلاق تو خود ایک عمل ہے، یہی تو پوچھ رہا ہوں میں، یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ وزنی کیسے ہوں گے؟ تقویٰ ایک عمل ہے، کیا کہا آپ نے؟ کلمہ طیبہ ایک عمل ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ شاباش، قریب قریب پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں احسان، عمل وزنی ہوں گے احسان سے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ
تم اللہ کی عبادت ایسے کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور چلو اتنا نہیں ہو سکتا تو یوں تو اتنی ایسی تو کرو اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ میری بات سمجھ آئے؟ یہ اور میرے بھائیوں نصیبوں کی بات ہوتی ہے کہ لاکھوں لوگوں میں سے کسی کو یہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے طلب کرنا پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو سب کی نمازیں برابر نہیں ہیں، ایک آدمی کی 2 رکعتیں ہو سکتا ہے کہ بقیہ ایک انسان کی ساری زندگی کی نمازوں کے اوپر بھاری ہو جائے۔ لوگ اس کے طلبگار ہوتے تھے۔ میں بزرگوں کے واقعات پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، ایک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے یا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ میں تو ان کو بزرگ اس وقت مانوں جب مجھے زندگی میں یہ 2 رکعتیں ایسی پڑھوا دیں جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ پڑھتے تھے۔ رات کا وقت ہوا، ان بزرگ نے ان کو کہا اٹھو۔ کہا جب میں ایک دم اٹھا تو میری عجیب کیفیت تھی، پھر بہت اہتمام سے سنت کے مطابق وضو کیا، میری عجیب کیفیت تھی۔ پھر اس رات جب میں نے نمازیں پڑھی، پوری نمازوں میں روتا ہی رہا، اور پوری رات گزر گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد جب سحری کا وقت ہوا تو پھر میں استغفار کے اندر لگ گیا کہ ابھی بھی میری نماز میں کوتاہی ہوئی۔ پھر مجھے خیال آیا اچھا اللہ کے نبی کے صحابہ ایسی پڑھتے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اور پھر رات کا جب آخری پہر ہوتا پھر استغفار کرتے کہ ہم نے تو غفلت میں سے رات گزارا۔ میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کے لیے زندگیاں لگتی تھیں، اور آج مسلمان کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی محنت ہے۔ 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ قیامت میں آپ کا میرا عمل تلے گا تو وزنی کون سا ہوگا؟ جلدی بولیے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اور اخلاص میں نے اس دن کہا تھا انسان کی تربیت کی جب ابتدا ہوتی ہے اخلاص سے اور انتہا ہوتی ہے احسان کے اوپر۔ دوسری چیز میں نے آپ سے عرض کی اتباع سنت، تیسری چیز کی کہ احسان، یعنی نماز پڑھ دعا کریں تو ایسے دل کی توجہ اتنی زیادہ ہو کہ گویا اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تلاوت کریں تو اتنی توجہ ہو، اور یہ ظاہری بات ہے جس کی توجہ دنیا کی طرف ہوگی اس کو ایسی نمازیں نصیب تھوڑی ہوں گی۔ اچھا 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات بتائیں ہیں؟ تواضع تو خود ایک عمل ہے۔ یہ دیکھیں یہ بچہ بتا رہا ہے نفس کا مجاہدہ، جس عمل میں جتنا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے وہ عمل سب اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ہم مجاہدے سے گھبراتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی بڑی صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو تھک جائیں گے، اتنی 20 رکعت تراویح پڑھیں گے تو تھک جائیں گے۔ او بھائی تھکیں گے تو پھر یہ بھی تو سوچئے کل قیامت میں یہ عمل کتنا وزنی ہو جائے۔ اور بتائیے، آ گئی اخلاص وہی ہے۔ چلیں، ایمان، احتساب، احسان، اخلاص، اتباع سنت، مجاہدہ، 6 چیزیں ہیں۔ تبلیغ والے یہ سکھاتے ہیں۔ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ، حضور کے طریقے کے ساتھ سارے عمل کرو۔ تبلیغ والے جماعتوں میں سکھاتے ہیں یہ بات، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بے چینی لگ جائے اس کی، اور یقین جانے ہم میں سے کسی کو حاصل ہے یہ چیز، تو پھر ہمارے عمل کل قیامت میں جب تلیں گے ان کی کیا کیفیت ہو۔ تو اس کا غم ہونا چاہیے کہ مجھے اچھی نماز نصیب ہو جائے۔ اور دیکھیں عجیب بات ہے، جو چیزیں غم کھانے کی تھیں اور رونے کی تھیں اس پہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ یا اللہ آج تک مجھے نماز ہی نہیں پڑھنا آئی، اس نماز اللہ پاک، آپ کبھی قرآن میں دیکھیے اللہ صرف ہم سے نماز تھوڑی مانگتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا کہتے ہیں؟ خشوع والی نماز لاؤ، دھیان والی نماز لاؤ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ تمام انسانوں کا حساب کتاب کے لیے قیامت میں جمع ہوں گے، حضور کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا، اعمال ناموں میں وزن ہوگا، میزان عدل انصاف کا ترازو نصب ہوگا، داہنے پلڑے میں نیک اعمال رکھے جائیں گے،
بالنے پڑنے میں برے اعمال رکھے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور جن کے گناہ وہ جنت میں ہوں گے، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور ان کے نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نیک خوشی کے مارے سب کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، اپنا رزلٹ دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم دنیا کے اندر ڈرے ڈرے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، دیکھو آج ہم پاس ہو گئے۔ اور جبکہ جن کے بائیں اعمال میں نکلے گا وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، روئیں گے، اپنا ہاتھ چبا جائیں گے، اتنا غم ہوگا اپنا پورا ہاتھ کاٹ جائیں گے، ان گناہوں پہ روئیں گے جن گناہوں پہ آج ہمیں لذت مل رہی ہے، جن گناہوں پہ آج خوش ہو رہے ہیں، اور پھر روئیں گے اس زندگی۔ پل صراط ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کے اوپر بندھا ہوا ہے، سب کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، کوئی ولی کوئی نبی بچ نہیں آئے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ، صحابہ اتنا روتے تھے اس آیت پہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ بات طے شدہ ہے کہ تم سب کو پل صراط پہ گزر۔ اب مجھے یہ غم کھائے جائے یا اللہ پل صراط پہ سے کیسے گزروں؟ وہ اعمال گزاریں گے، نیک لوگ سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے جنت میں، اور گناہگار بھی اپنے درجوں کے اعتبار سے، کوئی گھسٹتا ہوا پہنچے گا، کوئی زخمی ہو کے پہنچے گا، اور کوئی کٹتا ہوا اندر گرے گا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پل صراط، پل صراط، پل صراط سے پہلے اندھیرا ہوگا، وہاں دیکھیں قرآن، یہ ساری قرآن کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے کے لیے روشنی کہاں سے چاہیے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم۔ بھئی ہمیں بھی اپنی روشنی میں، آپ دیکھیے، آپ جب روڈ پہ جاتے ہیں تو ہر گاڑی کی اپنی لائٹ ہوتی ہے، دوسری کوئی آدمی یوں کہے میری گاڑی کی لائٹ ہے تو خراب ہے تو کیا ہوا، دوسری لائٹیں تو ہیں، اپنا نور چاہیے ہوگا، ایمان کا، نمازوں کا، اعمال کا۔ اچھا، گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں اسلامی عقائد، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جنت اور جہنم کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ جنت اللہ کے نیکوکاروں کا ٹھکانہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت نیک بندوں کے لیے رکھی ہے، اس میں نعمتیں ہیں، اتنی ایسی نعمتیں ہیں جس کو آپ سوچنا بھی چاہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے، دیکھنا تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب ایک اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت میری غور سے بات سنیے، ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ ہم سے نمازوں میں غفلت کیوں ہوتی؟ ہم سے معاملات میں خرابی کیوں ہوتی؟ جتنا زیادہ عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا نا، بس اتنا ہی انسان خوبصورت ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کھیل ہے، موت کھیل ہے، پڑھ لیتے ہیں، جنازہ پڑھ لو، دیکھا جائے گا۔ موت بہت بڑی حقیقت ہے، کھیل نہیں ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے، کسی کو کچھ بتا نہیں سکیں گے مجھ پہ کیا گزر رہی۔ اب دیکھیے، معاشرے کی تربیت کے لیے فکر آخرت سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ پولیس کا نظام ہے تو رشوت پر مبنی ہے، ادارے چل رہے ہیں تو رشوت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جس کا آخرت پر ایمان ہی اٹھ گیا۔ اس وقت بہترین لوگ وہ ہیں جو معاشرے میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے۔ ہمارا معاشرہ سنورے گا، سدھرے گا، آپ کا گھر ہے، ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے کب؟ آپ ایک کام کر لیجئے، اپنے گھر کے ہر فرد میں آخرت کی فکر لے آئیے۔ یہ نبوی نظام بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے، انسان جو ظلم سے، زیادتیوں سے بچتا ہے نا، وہ دو وجہ سے، یا تو ڈنڈے کے خوف سے،
سمجھ رہے میری بات؟ یا ڈنڈے کے خوف سے یا اللہ کے خوف سے. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا اندر کے خوف سے. وہ اندر سے اتنا اچھا مسلمان ہے کہ اس کا ایمان اس کو روکے, اور اگر اندر کا خوف نہیں ہے تو اس کو سزا کا خوف روکے کہ اگر جرم کیا تو قانون اتنا مضبوط ہے کہ پکڑا جاؤں گا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو بہت بڑی باتیں بتا رہا ہوں, یہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. بخاری کی ایک روایت ہے, ایک صحابی, ایک شخص کہتے ہیں کہ پہلے حال یہ تھا ہم کسی کے ساتھ تجارت کرتے تھے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ دو وجہ بتائیں. فرمایا یا تو اس کا اسلام اس کو خیانت سے روکتا تھا, اس کا اندر اتنا خوبصورت ہوتا تھا, نہیں میں کسی کو دھوکہ کیسے دوں, مجھے کل قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا, اس کو سزا کا خوف کہ قاضی کی عدالت میں جاؤں گا اور پھر بچ نہیں پاؤں گا, دے دلا کے بچنے والا سوال ہے. تو دو چیزوں سے معاشرہ سدھرتا ہے. اصل چیز تو معاشرے کی تعلیم اور تربیت اتنی اچھی ہو کہ ہر شخص کو احساس جواب دہی ہو. اب آپ اپنی فیکٹری, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیمرے لگا لیتے ہیں, پھر کیا ہو گیا, ہم اور کوئی چیز لے آتے ہیں, معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میری فیکٹری والے ان کے اندر چور بازاری نہ ہو. حل کیا ہے؟ آپ کچھ وقت نکالیے, آپ علماء کو بلائیے, علماء ان سے آخرت کی باتیں کریں. دیکھو بھائی مرنا ہے, ہمیشہ نہیں ہوگا, یہ پیسہ سانپ بچھو بن جائے گا, یہ پیسہ ڈسے گا, اور آخرت میں اگر ذرہ برابر کسی کا حق لے کے مرے کل قیامت میں کیا ہوگا. اب میں آپ کو جو سنا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے. اسلام نے, یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اسلام, اچھا عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قرآن نازل ہوا تو آپ نے پڑھ لیا قرآن سے متعلق عقیدہ. قرآن بھی جب نازل ہوا تو مکہ مکرمہ کے اندر جب مسلمانوں کی ابتدا تھی, اس وقت جو آیتیں نازل ہوئیں ان آیتوں میں احکام نہیں تھے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج, یہ ان میں کیا تھا؟ قبر, حشر, آخرت, حساب کتاب, ترازو, اعمال, اللہ کی پکڑ, یہ چیز. کیوں؟ تاکہ یہ ابتدائی. حضرت عائشہ خود اپنا واقعہ سناتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, یہ بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے, اور آ کے کہنے لگا ذرا مجھے اپنا قرآن دکھائیے گا. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا میں اس کی ترتیب کے مطابق اپنے قرآن کی ترتیب رکھنا چاہتا. انہوں نے کہا رہنے دو, ہمیں سب پتہ ہے کہ پہلے کون سی صورتیں نازل ہوئی. میں چھوٹی بچی تھی, کھیلا کرتی تھی, اس وقت قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو گئی. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر, قیامت بہت ہولناک اور بہت کڑوی چیز ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دیکھو پہلے ایسی آیتیں نازل ہوئیں جس میں آخرت کے تذکرے تھے, پھر جب ہمارے دل آخرت سے ڈر گئے تو پھر اللہ نے احکام دے دیے. فرمایا اگر ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہوتا اور احکام آ جاتے, زنا چھوڑو, شراب چھوڑو اور سود چھوڑو, تو کون مانتا؟ کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے یاد رکھیے خوف یہ بہت بڑی نعمت ہے. خدا خوفی, احساس جواب دہی, مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا, مجھے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. میں نے ماں باپ کو ستایا, مجھے جواب دینا ہوگا. ماں باپ نے اولاد کو ستایا, جواب دینا ہوگا. میں نے کسی کے مال میں خیانت کی, مجھے جواب. آج مادر پدر آزاد معاشرہ ہے, بچوں میں خوف ہے, جوانوں میں خوف ہے, بوڑھوں میں خوف ہے, بڑوں میں خوف ہے, سارا معاشرہ خوف خدا سے خالی ہو گیا. تو پھر یہی ہونا ہے, اور کیا ہو. کیا پڑھ لیں؟ ABCD پڑھ لیں, اس علم سے کچھ نہیں ملنا. اس علم سے انسان نہیں بنتے, انسان خوف خدا سے بن. آپ دیکھیے, آپ اچھے شوہر بنے, آپ بیوی پہ ظلم نہ کریں. اس کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہو, کسی چیز, ایک چیز کی ضرورت ہے آپ کو, خوف. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کا نظام تعلیم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. نکاح کے موقع پہ ایک سبق دیا جاتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا
اتقو ڈرو، دیکھو ڈرو ڈرو ڈرو، ظلم نہ کرو، ڈرو بس۔ حضور کی تعلیم اتنی آسان۔ اب سارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، کیا ہماری ان یونیورسٹیوں نے کوئی اچھے شوہر پیدا کرے؟ اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تعلیم، یہ کیسی اعلیٰ تعلیم ہے جس سے نہ اچھے شوہر مل رہے ہیں، نہ اچھے افسر مل رہے ہیں، نہ اچھے انسان مل رہے ہیں، نہ اچھے پڑوسی مل رہے ہیں، نہ اچھے دوست مل رہے ہیں، نہ اچھے باپ مل رہے ہیں، نہ اچھی اولاد مل رہی ہے، بس دیوانے ہوئے ہوئے لاکھوں روپے تعلیم تعلیم تعلیم۔ اچھی تعلیم خدا خوفی، صحابہ کو یہ تعلیم حاصل تھی۔ اب دیکھیے کیا ہوا، کیا سنیے غور سے۔ ایمان بالآخرہ اسلام کا اصلی جوہر ہے، اس یقین میں مذہب کی اصلی طاقت پوشیدہ ہے، یہ ہے اصل طاقت۔ مسجد ویران ہے، کیوں ویران ہے؟ کسی کو خوف ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اچھا حضور جب آئے نا تربیت کے لیے تو ظاہری بات ہے کوئی نہیں جانتا تھا آخرت کو۔ آپ نے دیکھا قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں، ارے یہ کیا، مرنے کے بعد دوبارہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ ایک وقت یہ تھا کہ ان کو، جن کو حضور تربیت کے لیے آئے تھے، ان کو آخرت کے اوپر اتنا ایمان بھی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا؟ اہل عرب ان حقائق کو تسلیم کرنے سے کس قدر انکار کھانا کہ مردہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ ان کے نزدیک یہ اتنی مشکل بات تھی کہ اللہ پاک نے اس قرآن کا بڑا حصہ شرک کا ابطال کرنے کے بعد اسی موت کے بعد کی زندگی کو سمجھانے پہ لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں کا حال یہ تھا کہ جمعے کے خطبے میں خصوصیت کے ساتھ سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، 26ویں پارے میں، جس میں آخرت کا ذکر ہے۔ مگر اب آپ دیکھیے کیا میرے نبی نے محنت کی، ہم تو پھر بھی قبر حشر کو مانتے ہیں، پھر ہمارا یہ حال ہے۔ صحابہ حضور جن پہ محنت کرنے آئے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے موت کیا آخرت کیا، لیکن حضور نے محنت کی محنت کی محنت کی۔ اب کیا ہوا وہ سنیں۔ 23 برس کی تعلیم میں قرآن پاک کی تاثیر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ان کا انکار اقرار میں بدلا، اور پھر ان کے دل دماغ کی تختیوں پر منقش ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام کے آغاز میں ایک شاعر نے کہا تھا، اموت ثم بعث ثم حشر حدیث خرافہ یا ام عمر، موت ہوگی اٹھیں گے، یہ سب خرافات باتیں ہیں، لیکن چند سال کے بعد یہ طنز اور یہ انکار یقین سے بدلا۔ اس وقت عرب کا شاعر یہ کہنے لگا، وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا، ہم آسمان تک پہنچ گئے، خدا سے امید ہے کہ ہم اس سے بھی اونچے جائیں گے۔ ایسا ان کو آخرت کا یقین ہو گیا۔ ایسا بھی تھا حضور صحابی سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ تو حارثہ کہنے لگے کأنی انظر الی اہل الجنہ، میں دنیا میں ہوں لیکن مجھے جنت والے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ ایسے صحابہ تھے کہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب تک وہ ایک علاج ہوتا ہے داغنے کے ساتھ جو پسندیدہ علاج نہیں ہے، جب تک وہ علاج نہیں کرایا تھا فرشتے ان کے سلام کے جواب دیتے تھے۔ کیا ایمان ہو، کیا ایمان ہو۔ تو یہ ایمان کی ان کی کیفیت۔ حضور نے پوچھا آسمان سے بھی بلند مقام اور کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جنت یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ دیکھو گے جس کی نظریں زمین سے اونچی نہیں جاتی تھیں، جن کا تخیل ان کا تخیل آسمان سے بھی اونچا جانے لگا، جن کو مر کر جینا بعید معلوم ہوتا تھا، جن کو آخرت کے مواخذے کا کوئی ڈر نہ تھا، جن کو اپنے اعمال کی جواب دہی کی پرواہ نہ تھی، جو سزا جزا کے مفہوم سے بیگانہ تھے، جو جنت دوزخ کے تخیل سے ناآشنا تھے، وہ اس ہولناک منظر سے ڈرنے لگے۔ دوسری زندگی پر ان کو ایسا یقین آ گیا جس طرح آج کی زندگی پر ہے۔ آخرت کے مواخذے سے وہ بیت کی طرح کانپنے لگے، اعمال کی جواب دہی سے ترسا لرزا رہنے لگے، سزا جزا کے خوف سے اپنے عمل کی باز پرس سے خود سے کرنے لگے۔ جنت کا شوق ان کو بڑھ گیا، بڑی بڑی قربانیاں ان کے لیے آسان ہو گئیں۔ دوزخ کا ڈر ان کے دل کے اندر ہر تار کو چھیڑتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں نکلتی تھیں۔
فرائض اور ذمہ داریاں ان کو پوری کرانے پر ہر وقت آمادہ رکھتا تھا، راحت کے خواب اور آرام کے بستر سے ان کو اٹھاتا تھا، عمل کے میدان میں تنہا لے آتا تھا، ہر نیک کام عمل کے لیے ان کو ہمتن سرگرم کرتا تھا، تنہائی اور تاریکی میں بھی ان کے دل اور بدن برائیوں اور بدعملیوں سے باز رہتے تھے، ان کا ضمیر ان کے دل کے صفوں کو ہر وقت خدا کی آنکھوں کے سامنے کھلا رکھتا۔ یہ ہے فکر آخر، یہ ہے ہدایت۔ اس کے طالب بنے بھائی، کسی طریقے سے ہمارے دل دماغ پر آخرت غالب آ جائے، آخرت کا خوف غالب آ جائے، بقیہ کام آسان ہو جائیں گے۔ اچھا جی، آخرت کی فکر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا آخرت کی فکر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہر وقت یہ سوچو کہ دنیا ایک بڑی حقیر چیز ہے، ختم ہو جائے گی، اور میری عمر تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ آخرت بڑی قیمتی چیز ہے جس میں موت جلدی آ جائے گی، اس کے بعد لگاتار واقعات ہوں گے، قبر کا معاملہ، ثواب، عذاب، قیامت کے دن، اس کے بعد جتنا زیادہ دیکھیے، یہ جو ہم دنیا کو سوچتے ہیں نا ہر وقت، انہی چیزوں نے تو ہمیں خراب کیا ہوا ہے۔ ہر وقت دنیا کو بولنا، ہر وقت کاروبار کو بولنا، ہر وقت دنیا کو سوچنا، ہماری یہ سوچ بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ بہت اہم باتیں تھیں، یہ سامنے آ گئی ہیں، اب انسان کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ابھی رمضان میں یہ حال ہے، رمضان گزرتے ہی ہمارے اندر اتنا خوف نہیں ہے کہ کم سے کم ہم اللہ کے خوف سے، اللہ کا اتنا بڑا حکم، نماز تو پورا کر لیں، ہم فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھ لیں۔ ہم ڈر ہی نہیں رہے کہ ہم کس رب کا حکم جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں۔ اس حال میں اگر ہماری موت آتی ہے تو ہمارا حشر کیا ہو؟ کوئی خوف نہیں۔ دیکھیے، جس معاشرے سے خوف خدا نکل جائے اس معاشرے کو کون کنٹرول کر سکتا؟ وہاں چور پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، زانی پیدا ہوں گے، شرابی پیدا ہوں گے، ماں باپ کو تڑپانے والے پیدا ہوں گے، وہاں بیویوں کا جینا حرام کرنے والے پیدا ہوں گے، خوف ہی نہیں۔ اچھا انسان اچھے کپڑوں سے نہیں بنتا، خوف خدا سے بنتا۔ ہر وقت یہ غلط ہو، یہ ڈر ہو میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔